السلام علیکم ناظرین، اکنامک انسائٹ کے ساتھ نوید اللہ ہاشمی آپ کا ہوسٹ آپ کے ساتھ. آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے اکنامک سسٹم، اور اکنامک سسٹم میں ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر چکے تھے کچھ سسٹمز کو. ان میں سے ایک سسٹم جو تھا وہ رہ گیا تھا جس کا نام ہے اسلامک اکنامک سسٹم. تو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ڈاکٹر عامر رفیق، جانی مانی شخصیت ہیں. ان کا تعلق ایجوکیشن سیکٹر سے ہے، کارپوریٹ سیکٹر میں ان کی خدمات رہی کافی. تو ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، ہم کیونکہ پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات کرتے رہے، پچھلے پروگرام میں ہمارا جو اکنامک سسٹم چل رہا تھا اور آپ نے ذکر کیا تھا کہ 4 جو ہے نا ہمارے پاس سسٹم موجود ہیں اکنامک سسٹم. اس میں سے ایک سسٹم تھا اسلامک اکنامک سسٹم، یعنی جو اسلام فالو کر رہا ہے. تو اس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی اس طرح کا سسٹم دنیا میں ایگزسٹ بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آج کا انتہائی اہمیت کا حامل جو ہمارا معاشی نظام کے حوالے سے یہ جو ٹاپک چل رہا ہے، اس میں ایک مسکنسیپشن جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہے یا عام لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے، جب بھی اسلام کا نام آتا ہے تو اس کو ہم ریلیجن کی فلسفی کہہ کے یا صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اخلاق کی بات کرے گا یا آخرت کی جو گتھیاں ہیں اس کو سلجھانے آیا ہے. یہاں تک ہمارے سماج کا تعلق ہے یا سماج کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں لائک سیاست ہوتی ہے، معیشت ہوتی ہے، اس حوالے سے اسلام کی کوئی گائیڈنس ایگزسٹ نہیں کر رہی. ایک تو یہ مسکنسیپشن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو ہم ایڈریس کریں گے آج کے اس موضوع کے اندر. اسلام جو ہے باقاعدہ اپنا اکنامک سسٹم رکھتا ہے. ہم نے 4 اکنامک سسٹم کی بات کی، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم اور اسلام. تھیوریٹیکلی تو چاروں ایگزسٹ کر رہے ہیں. پریکٹیکلی جو ہے کیپٹلزم اور سوشلزم ایگزسٹ کر رہا ہے، کمیونزم پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کر رہا کسی بھی سوسائٹی کے اندر ابھی. اسلام بھی پریکٹیکلی ابھی تو ایگزسٹ نہیں کر رہا، لیکن ہماری 1300 سال کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر امپیریکل ایویڈنسز ہمارے پاس، ہسٹوریکل ایویڈنسز موجود ہیں کہ اسلام کا اکنامک سسٹم رائج رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اسلام کے اکنامک سسٹم کہتے کسے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ جی کوئی بھی معاشی نظام ہوتا ہے وہ 4 فنکشن پرفارم کرتا ہے: پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن، ٹرانسفر اور کنزمپشن آف ویلتھ. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی فلسفی اگر ان 4 فنکشنز کے حوالے سے اپنے اصول رکھتی ہے تو ہم کہیں گے کہ اس فلسفی کے اندر اکنامک سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سرمایہ دارانہ نظام یا کیپٹلسٹک سسٹم ہے، ان 4 فنکشن کے حوالے سے اپنے ایک ڈفرینٹ پرنسپلز رکھتا ہے. سوشلزم ان 4 فنکشن کے حوالے سے ڈفرینٹ پرنسپل رکھتا ہے. اسلام اپنے ایک ڈفرینٹ پرنسپل رکھتا ہے اور باقاعدہ اپنے پرنسپل ان 4 فنکشن کے حوالے سے وہ رکھتا ہے، اصول رکھتا ہے. تو بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تھیوریٹیکلی اسلامک اکنامک سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی انفارچونیٹلی اگر آج کے دور کو دیکھیں تو ہمیں یہ کہیں ایگزسٹ کرتا نظر نہیں آتا اصول کے طور کے اوپر. اب اصول کیا ہیں اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ کیونکہ جو ابھی ہماری دنیا کا، ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے انیکویلٹی اور پاورٹی، غربت، اور جو مسئلے چل رہے ہیں ہمارے، تو غربت اس میں سب سے بڑا ہے، انیکویلٹی سب سے بڑا ہے. تو کیا اسلامک سسٹم جو ہے، اسلامک اکنامک سسٹم جو ہے، اس کو کیا ایڈریس کرتا ہے، اور اگر ایڈریس کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے وہ؟ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. ہماری بڑی میجورٹی دنیا کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. اب پچھلے دنوں ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ جس کے اندر ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی کہ جس کے اندر یہ تھا کہ پاکستان کے اندر آلموسٹ 80% آف دا پاپولیشن ہے کہ جو $2 پر ڈے نہیں کما پا رہی. واٹ ڈز اٹ مین کہ 80% جو لوگ ہیں وہ اپنی 2 وقت کی بنیادی جو ضرورت ہے روٹی کی وہی پوری نہیں کر پا رہے. تو پاورٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان، یہ جس کو ہم کہتے ہیں بلو دا لائن ہے، بلو دا پاورٹی لائن، بلو دا پاورٹی لائن. تو وہ تو خیر ہماری پاورٹی لائن کی اور ڈیفینیشن ہے اور کرائٹیریا ہے. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے $2 کے پرسپیکٹیو کے اندر. ٹھیک ہے. اگر روٹی نہیں کما رہے تو وٹ ڈز اٹ مین کہ باقی بنیادی ضروریات بھی وہ کہاں سے پوری کر رہے ہوں گے؟ $2 میں روٹی بھی پوری نہیں ہوتی، باقی بنیادی ضروریات تو اور ایکسپینسو ہوتی ہیں. جہاں تک اسلامک اکنامک سسٹم کیسے ایڈریس کرتا ہے اس چیز کو،
وہ ہے کہ اس سے پہلے اس کوشچن کو آنسر کرنے سے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی فلاسفی کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے کہ اسلامک اکنامک سسٹم مروجہ دور کے اندر اس کی فلاسفی جب اسلام کا نام آتا ہے تو دین کی فلاسفی ہوتی ہے, قرآن کی آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر, قرآن کی فلاسفی کی بنیاد کے اوپر اصول اخذ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج کے ہمارے جو کرنٹ پیریڈ کے کچھ عرصہ پہلے جنہیں ہم مجدد بھی کہتے ہیں, حضرت شاہ ولی اللہ اس بر صغیر کے اندر گزرے ہیں, انہوں نے اسلامی اکنامک سسٹم کے اوپر انتہائی ڈیپتھ کے اندر فلاسفی مدون کی. آپ کا پیریڈ ہے 1703 سے لے کے 1762 کا, یہ جو مغلیہ دور ہمارے بر صغیر کے اندر چل رہا تھا, اس کے زوال کا آغاز اسی پیریڈ کے اندر ہوا تھا. تو حضرت شاہ ولی اللہ کا جو فلاسفی, اکنامک فلاسفی, اس کو اگر ہم بیس بنائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے جو ہمارے مروجہ جو مسائل ہیں معیشت کے حوالے سے, ان کو بڑے احسن طریقے سے اسلامک اکنامک سسٹم کے تھرو سالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا, اسلامک اکنامک سسٹم یہ 4 فنکشن کے حوالے سے اپنے اصول کیا دیتا ہے, اس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 4 بنیادی اصول ہیں جو اسلامک اکنامک سسٹم کے ہیں. ان 4 اصولوں کو پھر ہم پاورٹی اور انیکوالٹی سے بھی لنک کریں گے. پہلا اصول جو ہے اسلامک اکنامک سسٹم کا وہ ہے حق معیشت میں مساوات کا. ٹھیک ہے. حق معیشت میں مساوات یہ ہوتی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں ان کو بنیادی ضروریات اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پوری کریں. بنیادی ضروریات ان کی ہر صورت پوری ہونی چاہیے. حضرت شاہ ولی اللہ نے بنیادی ضروریات کے اندر بہت سی چیزیں گنوائی ہیں, 7-8 بنیادی ضروریات گنوائی ہیں, جس میں روٹی کپڑا مکان بھی ہے, جس میں تعلیم بھی ہے, جس میں ہیلتھ بھی ہے, جس میں ڈفرینٹ قسم کی آزادیاں بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ پرووائڈ کرے تمام لوگوں کو بلا رنگ, نسل, مذہب, عقیدہ, کسی بھی قسم کی ڈسکرمنیشن سے پاک ہو کے. ٹھیک. ایک اصول, اگر یہ اصول لاگو ہو جائے تو آپ کو انیکوالٹی اور آپ کا جو کوشچن ہے انیکوالٹی کے حوالے سے وہ بڑا, پاورٹی کے حوالے سے بڑا اچھا ہے. اچھا, دوسرا جو مین اصول ہے وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں احتکار اور اقتناص کی ممانعت. جس طرح قرآن مجید کے اندر آتے ہیں لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم. قرآن کی فلسفی کیا ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا معاشی نظام نہ ہو یا ایسا نظام قائم نہیں کرنا کہ جس کے اندر دولت جو ہے کچھ خاص لوگوں تک محدود ہو جائے. چند کنسنٹریشن آف ویلتھ کی وہ ممانعت کر رہے ہیں جو کیپٹلزم الاؤ کرتا ہے. یہاں پرائیویٹ اونرشپ الاؤ ہے نا, اس کو کوئی لمٹ نہیں ہے, لیکن اسلام اس کو قدغن لگاتا ہے کہ ایسا نہیں کوئی سسٹم ہو کہ صرف کچھ لوگ یا کچھ طبقے تک دولت محدود ہو جائے. تو اس کو کیا اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے جی, وہ ہم کہتے ہیں کہ اصول ہے احتکار اور اقتناص کی ممانعت. کنسنٹریشن آف ویلتھ بھی نہیں ہونا چاہیے, ہولڈنگ بھی نہیں ہونا چاہیے. زرعی اجناس, نیچرل ریسورسز, اس کو بھی کنسنٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. انکم کی کنسنٹریشن نہیں ہونی چاہیے, ویلتھ کی کنسنٹریشن نہیں ہونی چاہیے. اب دوسرا جو آپ کا کوشچن تھا انیکوالٹی کے حوالے سے تھا آپ کا پوائنٹ, مین کہ اگر ہم یہ اصول امپلیمنٹ کریں, قانون اس کے حساب سے بنا رہے تو کیا ہوگا, انیکوالٹی بھی ریموو ہوتی ہے. اچھا, تیسرا اصول جو ہے اسلامی اکنامک سسٹم کا وہ ہمیں نظر آتا ہے وہ درجات معیشت میں تفاوت کا, لیکن یہ عادلانہ تفاوت ہے. کیپٹلزم جو ہے وہ درجات کا قائل ہے, اس کے اندر طبقات بن جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہر شخص اپنی محنت سے جتنی مرضی دولت کمائے وہ کما سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسلام بھی الاؤ کرتا ہے, سوشلزم کہتا ہے نہیں, سب برابر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ بھی غیر فطرتی چیز ہوتا ہے کہ میں اگر زیادہ محنت کر رہا ہوں کسی دوسرے شخص سے تو مجھے زیادہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن سوشلزم اس کو ختم کرتا ہے, وہ بھی غیر فطرتی چیز ہے. کیپٹلزم اس کی ان لمیٹیڈ الاؤ کرتا ہے اس کو, تو جس کے نتیجے میں ہم نے وہ آکسفیم کی رپورٹ ابھی ڈسکس کی کہ کتنی وہ ہوگی, کنسنٹریشن ہوگی خاص ایک طبقے کے پاس. تو اسلام کیا کہتے ہیں, درجات معیشت میں عادلانہ توازن. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص زیادہ محنت کر اس کو ملنا تو زیادہ چاہیے, لیکن کہیں نہ کہیں لمٹ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ طبقات بن جائیں, جس طرح کہ ہماری سوسائٹی ہے نا, اس کے اندر ہم کلاسز بناتے ہیں, لائک یہ رچ کلاس ہو گیا, یہ مڈل کلاس ہو گیا, یہ پور کلاس ہو گیا. پور سیگمنٹ کے اندر بھی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ٹرانزٹری پور ہے, یہ ایکسٹریم پور ہے, یہ ٹرم ہم یوز کرتے ہیں. تو اسلام کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے توحید کی فلسفی کی بنیاد کے اوپر جو اسلام کا اکنامک سسٹم کیا پیدا کرے گا, وہ کلاس لیس سوسائٹی پیدا کرے گا. تو طبقاتیت کا خاتمہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سوسائٹیز کے اندر طبقاتیت پیدا ہو رہی ہے, وہ ایڈریس ہو رہا ہے. اچھا, چوتھا مین اصول جو اسلامک اکنامک سسٹم کا بنتا ہے وہ ہے محنت
کو امپورٹنس دینا. اس کے لیے اگر ہم ٹرم یوز کریں, یہ محنت اور سرمایہ کا توازن کی بات ہوتی ہے اس کے اندر. ان کی جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے نا, کیپٹلزم کہتا ہے کہ 4 فیکٹر آف پروڈکشن ہے, اسلام کہہ رہا ہے 2 فیکٹر آف پروڈکشن ہے. 4 فیکٹر آف پروڈکشن میں ان کے یہ بڑی مین چیز ہوتی ہے. 4 فیکٹر آف پروڈکشن ہے لینڈ, لیبر, کیپٹل اور انٹرپرینورشپ یا مینجمنٹ جسے کہتے ہیں. اب 3 حصے تو کیپٹلسٹ رکھ لیتے ہیں, لینڈ بھی اسی کی, کیپٹل بھی اس کی, انٹرپرینورشپ بھی اسی کا. لیبر جو ہے اس کو 25% ملتا ہے, 75% کس کے پاس چلا گیا, کیپٹل. تو میجورٹی جو کہاں پہ ریسورسز کنسنٹریٹ ہو گئے وہ کیپٹلسٹ کے پاس ہو گئے. پروفٹ موٹیو اس کا ہوتا ہے, جس کے پاس کیپٹل ہوتا ہے اسی کے پاس ساری اسٹرینتھ ہوتی ہے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ 2 فیکٹر آف پروڈکشن ہے, ایک ہے کیپٹل, دوسرا ہے لیبر. لیکن جو مستقل فیکٹر آف پروڈکشن ہے وہ ہے لیبر. جو کیپٹل ہے وہ مستقل فیکٹر آف پروڈکشن نہیں ہے, اور کیپٹل کو ثانوی حیثیت ہے, یا جو لیبر ہے اس کو پرائم حیثیت حاصل ہے. تو اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے, یہ 4 بنیادی اصول ہیں. یہ 4 جو فنکشن آف اکنامک سسٹم ہے, ان 4 فنکشن کو ہٹ کرتے ہیں, اور اپنے ان اصولوں کی بنیاد کے اوپر قانون سازی کر کے ہم جو ہمارے مسائل ہیں پاورٹی کے, انیکوالٹی کے, بڑے احسن طریقے سے ہم اس کو سولو کر سکتے ہیں. اچھا, پاکستان اور اسی طرح دیگر اسلامی ممالک میں جو معیشت کا نظام چل رہا ہے, کیا کہیں پہ بھی اس طرح کا نظام ایگزسٹ کرتا ہے؟ جی, جیسا پہلے بھی بات ہوئی کہ تھیوریٹیکلی تو ایگزسٹ کر رہے ہیں, پریکٹیکلی 1300 سال ہمارے پاس ایگزسٹ کیا. لائک اگر ہم ایگزامپل لیں اپنے اموی دور کی, عباسی دور کی, پھر خلافت عثمانیہ ہمارے پاس رہا, بر صغیر کے اندر مغلیہ دور کی ایگزامپل ہمارے پاس آتی ہے, تو ان کے اندر تو یہ اصول ایگزسٹ کر رہے تھے. ان اصولوں سے مراد یہ نہیں کہ یہ خاص قسم کے ہم نے بس قانون سازی کر دی. اسلام کا بنیادی کنسپٹ ہے وہ سوشل جسٹس پیدا کرنا. ٹھیک ہے, جیسے حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا, اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تمام بل گیٹس بن جائیں, یا تمام کے پاس اتنی دولت آ جائے کہ جو خاص طبقہ ہے اس طرح ہو جائے. اس کے لیے وہ ٹرم یوز کرتے ہیں رفاہیت کا, رفاہیت بالغہ, رفاہیت ناقصہ اور رفاہیت متوسطہ. رفاہیت بالغہ مین کہ سب کے پاس بہت سی دولت آ جائے, ٹھیک ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے پھر عیاشی پیدا ہوتی ہے, اخلاق ان کے بھی خراب ہوتے ہیں. رفاہیت ناقصہ کیا ہے, ایک بڑی میجورٹی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی ویلتھ نہیں ہوتی, تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے, وہ بھی ان کے بھی اخلاق خراب ہوتے ہیں. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی رفاہیت متوسطہ ہونی چاہیے. اب یہ کیا چیز ہے, وہ کہتے ہیں کہ مڈل کلاس زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک متوسط طبقے کی لائف ہونی چاہیے, نہ ویلتھ زیادہ کنسنٹریٹ ہو جائے, نہ ایسا ہو کہ ایک میجورٹی کے پاس بالکل ویلتھ نہیں رہے. کیونکہ اسلام کا جو بنیادی کنسپٹ ہے سوشل جسٹس کا ہے, اور وہ کیا لوگوں کے اندر چیز پیدا کرنا چاہتا ہے, وہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں کے اخلاق سنورے. جس طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ مجھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ مجھے مکارم اخلاق کے لیے مبعوث کیا ہے, یعنی کہ اخلاق کی تکمیل کے لیے. تو بیسیکلی اسلام کا آبجیکٹیو اخلاق کی تکمیل ہے, لیکن ایک اکنامک سسٹم کا اچھا نہیں ہونا ایک بہت بڑی ہرڈل ہوتی ہے. اگر میجورٹی کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اکنامک سسٹم فاسد ہو, خراب ہو, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ میجورٹی کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہوگا. تو اکنامک سسٹم کیوں ضروری ہے, وہ اخلاق کو سنوارنے کے لیے اسلام کے پرسپیکٹو کیا. ٹھیک ہے, یعنی اکنامک سسٹم جو ہے وہ باقی تمام کاموں کے علاوہ اخلاق کو سنوارنے کے لیے بھی ضروری ہے اسلامک پرسپیکٹو میں. یہ بیسک آبجیکٹو ہے, بیسک آبجیکٹو ہے. یہ پرائم آبجیکٹیو ہمارا معیشت کی بہتری نہیں ہے, یہ پرائم آبجیکٹیو نہیں ہے, یہ مینز ہے ٹو اچیو دا اینڈس. اینڈس کیا ہے, وہ ہے اخلاق کی طرف. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں کون سا سسٹم رائج ہے, اور وہ اسلامک سسٹم سے, اسلامک اکنامک سسٹم سے کتنا دور ہے؟ اچھا, پاکستان میں ہم نے لاسٹ پروگرام میں شاید تھوڑا سا اس کو ذکر کیا تھا. پاکستان کے اندر کیپٹلسٹک سسٹم جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. یہاں پہ سرمایہ جو ہے, جس کے پاس سرمایہ ہے, کیپٹلسٹک سسٹم اگر تھوڑا سا اس کو مزید ہم سمپل کر کے ڈیفائن کریں تو کیپٹلسٹک سسٹم میں جس کے پاس سرمایہ ہے, سوشیو پولیٹیکل اکنامک جو اسٹرینتھ ہے اس بندے کے پاس ہوتی ہے. سوسائٹی کے اندر وہی بہتر سمجھا جاتا ہے.
اکنامیکلی وہی بہتر سمجھا جاتا ہے, پولیٹیکلی اسی کے پاس انفلوئنس ہوتا ہے. لائک پارلیمنٹ کا آپ ایگزامپل اپنی دیکھ لیں, اس کے اندر آپ کو ایک سرمایہ دار کلاس آپ کو نظر آتی ہے پاکستان کی کیس کے اندر, اور ایک میجورٹی ہے جو صاف پانی سے محروم ہے, جو اپنی بیسک ہیلتھ سے محروم ہے, جو بیسک ایجوکیشن سے محروم ہے, اپنی روزگار کے مسائل سے محروم ہے, بنیادی روٹی سے محروم ہے. تو کتنی یہ کلاس بنتی ہے اگر رورل ایریاز کے اندر جائیں یا کچھ اربن ایریاز کو چھوڑ کے, میجورٹی آپ کو نظر آتی ہے وہ اس طرح کے مسائل کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. تو پاکستان کے اندر کیپٹلسٹک سسٹم ایگزسٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ کلاسک کیپٹلسٹک ان دا سینس نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس انسٹیٹیوشن بھی اس طرح کی اسٹرینتھ کے اندر نہیں ہے, یعنی کہ کوئی سوشل سیفٹی نیٹس بھی ایگزسٹ نہیں کر رہے, سوشل سیکیورٹی کا نظام بھی ایگزسٹ نہیں کر رہا کہ جو ویسٹ میں ایگزسٹ کر رہا ہے, کہ جہاں کیپٹلسٹک سسٹم بھی ہے, انیکویلٹی بھی ہے, پاورٹی بھی ہے, لیکن کیسے ایڈریس کیا جاتا ہے سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنس کے ذریعے, سوشل سیفٹی نیٹس کے ذریعے اس مسئلے کو کچھ حد تک وہ اس کو کیٹر کر لیتے ہیں. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی کیپٹلسٹک سسٹم کی موجودگی کے اندر انکم انیکوالٹی بھی نظر آتی ہے, پاورٹی بھی نظر آتی ہے, میجورٹی جو ہے بنیادی حقوق سے محروم بھی نظر آتی ہے, اور ساتھ کے ساتھ جو اس کا پرابلم ہے کہ انسٹیٹیوشن ہمیں نظر نہیں آتے کہ جو اس مسئلے کو ایڈریس کر رہے ہیں, انسٹیٹیوشن کی اسٹرینتھ ہم نظر نہیں آتی, سوشل سیفٹی نیٹس نظر نہیں آتے. تو یہ پاکستان کے ایشوز ہیں جو. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال ہے, بڑا شارٹ سا آنسر کیجیے گا کیونکہ ٹائم جو ہے ہمارے پاس تھوڑا سا رہ گیا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اگر اسلامک سسٹم کو جو ہے نا امپلیمنٹ کر لے تو اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, اور اگر کرنا چاہے تو کتنا ٹائم لگے گا اس کو اس ٹائپ کا سسٹم جو ہے نا امپلیمنٹ کرنے میں؟ اچھا, یہ اس کو میں شارٹ سا آنسر کروں گا. اچھا, یہ جو صرف جو اسلامک اکنامک سسٹم ہے یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, اسلام کی جو فلسفی ہے بڑی عالمگیر اور جامع فلسفی ہے, یہ پوری عالم کے لیے ہے, عالمین کے لیے بھی ہم کہیں گے, یا عالم کے لیے, تمام انسانیت کے لیے یہ ہے. کوئی بھی کنٹری, کوئی بھی سماج جو ہے اس اکنامک سسٹم کے اصولوں کو فالو کرے گا, یہ جو ہم نے اصول ڈسکس کیے اس کے مطابق قانون سازی کرے گا اور اس کو امپلیمنٹ کرے گا, وہ بلا شبہ بڑے اچھے نتائج حاصل کرے گا. ہم ایک روایت سنتے ہیں, حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا تھا اپنی جو دور حکومت کے اندر, کہ دریائے فرات کے اندر ایک کتا بھی مر جائے تو کس سے پوچھو گی؟ عمر سے پوچھو گی. تو وٹ ڈز اٹ مین کہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اسلامک اکنامک سسٹم اگر رائج ہوگا تو وہاں کوئی شخص بھوکھا نہیں مرے گا, وہاں اپنی بنیادی ضروریات کے لیے لوگ تڑپیں گے نہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہے, چینج کے لیے حضرت شاہ صاحب نے ایک سماجی تبدیلی کا ایک کانسیپٹ دیا ہے جسے فقہ کل نظام کے حوالے سے حضرت شاہ صاحب نے انٹروڈیوس کرایا ہے 1732 کے اندر. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کسی سماج کے اندر جو سوشیو پولیٹیکل اکنامک سسٹم کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے تو یہ کل سماجی تبدیلی ہوگی, اور اس کا بڑا میکینزم ہے. حضرت شاہ صاحب کی فلسفی اگر اس کو پڑھیں تو اس کے اندر ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن چینج کیسے ہوگا؟ صرف ایک اکنامک سسٹم چینج نہیں ہو سکتا, یہ سوشیو پولیٹیکل اکنامک سسٹم آل ٹوگیدر چینج ہوگا تو پھر کچھ نتائج اسلامک اکنامک سسٹم کے ہمیں امپلیمنٹ ہوتا بھی نظر آئے گا, اور اس کے نتائج بھی سوسائٹی کے اندر لوگوں کے لیے بہتری کے نظر آئیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری جو ہے نا کافی سارے مسائل, کافی ساری چیزوں کو جو حل کیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333514221. اپنی آراء, اپنے کمنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا. آپ کے کویشچنز کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ آنسر کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.